اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیوں کے بارے میں بات کی، اور جن نشانیوں کا ہم نے ذکر کیا ان میں ایک نشانی جس کا ذکر کرنا میں بھول گیا تھا، وہ ایک اور نشانی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ ذکر مختلف تسبیحات، مختلف کلمات کو پڑھ کے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ آپ آج سے اس بات پہ غور کرنا شروع کریں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم کسی کام میں مصروف نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے وہ لمحات ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم راستے میں ہوتے ہیں، کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے، گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہے ہوتے، صرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے ہوتے، اور نہ ہی اس وقت میں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ خاموشی ہمارے وقت ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے تھے۔ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے بہت سارے ایسے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں کہ جس میں ہم کسی دوسری چیز میں مصروف نہیں ہوتے، کسی سے بات نہیں کر رہے ہوتے، صرف خاموش ہوتے ہیں یا کسی سوچ میں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنے ایسے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے استعمال کرنا ہے، ہمیں اپنے ایسے اوقات کا فائدہ اٹھانا ہے، اور ان اوقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ مختلف کلمات، مختلف تسبیحات، ان کو اپنی ذات کے لیے خود پڑھنا ہے۔ اس بات کی توقع نہیں رکھنی اور اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ جمع ہوں گے اور ہمارے لیے تسبیحات پڑھیں گے۔ تو لوگ کیوں پڑھیں گے؟ اور ہم نے کتنے لوگوں کے لیے پڑھی ہے؟ رشتہ داری کے تعلق سے، دوستی کے تعلق سے ہم لوگوں کی تدفین میں شرکت کر لیتے ہیں، جنازوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم کتنا اس جانے والے شخص کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں؟ جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بالخصوص آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، شوہر، ان کے لیے تو پھر بھی گھر والے کچھ عرصے تک اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ انہیں پڑھ کے کچھ بخش دیا جائے، لیکن گھر والوں کے علاوہ جو دیگر لوگ شریک ہوتے ہیں وہ کتنا یاد کرتے ہیں اس جانے والے کو، کتنی دعا کرتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی کتنے لوگ یاد رکھیں گے، ہمارے لیے بھی کتنے لوگ مغفرت کی دعا کریں گے، مغفرت کی تسبیحات پڑھیں گے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام ہم نے اپنی ذات کے لیے خود کرنا ہے اور اپنے ان اوقات کو کارآمد بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔